نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کہیں کہیں تھوڑی سی وضاحت بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 پر ہے اور پارہ نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں۔ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہاں پر رسولوں کی ایک دوسرے پر کچھ فضیلت کی، بعض رسولوں کی بعض پر فضیلت کا بیان ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں منع فرمایا ہے کہ تم مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں، تمام انبیاء کرام کی عزت کرنا یہ ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ ان کو اللہ کا نبی ماننا۔ بے شک ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو مختلف درجے دیے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کن وجوہات پر اللہ تعالیٰ نے کن انبیاء کرام کو مزید زیادہ فضیلت دی، مگر ہمیں یہ حدیث اور قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اشرفیت دوسرے انبیاء پر ثابت ہے، اور اسی طرح دوسرے انبیاء کرام کی فضیلت، خاص فضیلتیں ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات یہاں پر اس میں جو اہم بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ روح القدس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو اس سے کیا مطلب ہے؟ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تو مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ اس طرح کے معجزات دیے گئے تھے، اور روح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن سے سب ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتے اس کام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب آخر کی جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یہ ہے کہ اللہ کسی کو زبردستی گمراہ کرے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بندوں کو، اس دنیا میں ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے، تو بعض لوگ اس اختیار کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، اور بعض لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کر کے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں۔ مگر پھر اللہ کی مشیت تو یہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور پھر جو صحیح راستہ چوز کرتا ہے یا کوئی غلط راستہ چوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا کی حد تک ایک مہلت کی ہے سب کی زندگی کی، تو اللہ تعالیٰ کرنے دیتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا یہ ہے کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور اپنے لیے دنیا میں اس امتحان میں کامیاب ہو کر آخرت کا بہترین انجام پائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو،
جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یعنی کہ صدقہ خیرات کرنا، اللہ کی جو نعمتیں اللہ نے مال دیا ہے، اور اپنے اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں نعمتیں دی ہے اس میں سے دوسروں کا حق نکالنا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس سے انسان اپنے آپ کو عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں زمین و آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کرے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو علم دے دے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مثلاً یہ آیت قرآن کی اعظم آیت ہے، یعنی کہ عظیم ترین آیت ہے یہ، اور اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے سے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جب بھی فرض نماز پوری ہو تو انسان کو اس آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفاعت، جلال، اس کی شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت دلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کے تحت کسی پر بھی جو مسلمان نہیں ہے اس کو قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو کفر کرے چاہے تو ایمان لائے۔ اب برا اور اچھا انجام اس نے کیا قبول کیا اس کے لحاظ سے ہوگا۔ مگر ہاں، جب انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اگر ضرورت پڑے، اس کے جو بڑے ہوتے ہیں یا ملک کے جو اسلامی مملکت کے جو حکمران ہوتے ہیں، وہ مسلمان ملکوں پہ جبر کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح طرح اسلام کے اوپر چلے، کیونکہ اب وہ اسلام میں آ چکے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیطان ہے اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یعنی اسلام کا راستہ ہی روشنی ہے، اللہ نے جو دین بھیجا اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ روشنی والا راستہ ہے جو جنت میں لے جائے گا انسانوں کو۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو وہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، یعنی زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ اب تو وہ کافر بھونچکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یا اس شخص کے مانند کے جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی گری ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، یعنی اب وہ بستی تو بالکل تباہ اور برباد ہو گئی، اب کہ یہ کب کیسے آباد ہو سکے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ دینے والے کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی جس کو مال دیا صدقے کا مال دیا اس کو پھر کوئی تکلیف بھی نہیں دیتے، اس کہ میں نے تجھ پر احسان کیا،
ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی جس کو صدقہ کیا اس کو تکلیف دینے کا اگر ارادہ ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ انسان صدقہ نہ دے بلکہ اچھی بات کر دے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار می برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا۔ یعنی صدقہ کرنے کے بعد لوگوں کو تکلیف دینا، ان کو احسان جتانا، ایسا ہی ہے جیسے انسان اپنے بیج جو ہے وہ ایسی جگہ پر بو دے کہ وہ سخت چٹان ہے، اس کے اوپر صرف تھوڑی سی مٹی اوپر لگی ہوئی ہے اور وہ اس کے اندر بیج ڈال دے تو وہاں پر کچھ اگے گا نہیں۔ وہ بارش آئے گی تو ساری مٹی جو ہے وہ وہاں سے ہٹ جائے گی اور چٹان کے اندر تو بیج نہیں اگتا، تو گویا کہ اس نے اپنی ساری محنت برباد کی۔ اسی طرح صدقہ دے کر پھر ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا کام تو کرنا، لیکن پھر جس پر احسان کیا ہے اس کو احسان جتانا، اس کو تکلیف دینا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور نہ ہی ایسا صدقہ آخرت کے لیے کچھ فائدہ دیتا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ تُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہے اور زوردار بارش اس پر برسے تو وہ اپنا پھل دگنا دے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی اخلاص سے صدقہ دینے والے کا صدقہ پھلتا پھولتا ہے اور اس کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ لَهُ فِیہَا مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْکِبَرُ وَلَهُ ذُرِّیَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِیہِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَکَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے جس میں ریاکاری نہ ہو تو وہی باقی رہتا ہے، اسی کا جو ثواب باقی رہتا ہے، ورنہ یہ جو مثال بتائی گئی کہ ایک بڑھاپے میں انسان کا یعنی جو بھی محنت کی، جو پیسہ دیا مگر ریاکاری کے لیے کیا، تو ایسا ہی ہے جیسے انسان بڑھاپے میں اپنا سب کچھ لٹا دے، ایک آندھی چلے اور سب کچھ جل جائے، اس کے پاس نہ اب طاقت ہے کچھ کرنے کی، نہ اس کے پاس اب کچھ مال رہا، تو اسی طرح اجر و ثواب بھی اسی طرح ختم ہو جاتا ہے انسان کا جو ریاکاری میں
नेक काम करता है। फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबत व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्द वला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़ीह इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह वअलमू अन्नल्लाह गनियुन हमीद। ए ईमान वालों, अपनी पाकीज़ा कमाई में से और अल्लाह और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से खर्च करो। इनमें से बुरी चीज़ों के खर्च करने का कसद ना करना जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो, हाँ अगर आंखें बंद कर लो तो। और जान लो कि अल्लाह ताला बेपरवाह और खूबियों वाला है। तो जिस तरह इंसान खुद बुरी बेकार चीज़ कोई अगर दे तो उसे अच्छा नहीं लगता, तो इसी तरह अल्लाह की राह में भी कोई अच्छी चीज़ खर्च करो, किसी को रद्दी चीज़ें मत दो। बेफ़ायदा चीज़ का सदका कि उसको फेंक रहे हो, अब उसका सदका कर दिया, तो ये किसी के काम की चीज़ें अगर तो सही है, वरना इस तरह से किसी को महसूस भी हो कि ये बेकार सी चीज़ किसी ने दे दी, तो ऐसा सदका मत करो। अश्शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशाअ वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें फ़कीरी से धमकाता है, यानी खर्च करोगे, सदका करोगे तो तुम्हारा माल कम हो जाएगा, और बेहयाई का हुक्म देता है। और अल्लाह ताला तुमसे अपने बख्शिश और फजल का वादा करता है। अल्लाह ताला वसत वाला और इल्म वाला है। तो शैतान अच्छे कामों में खर्च करने से डराता है कि तुम मुफलिस हो जाओगे, लेकिन बुरे कामों पर खर्च करना के लिए उकसाता है, जिन कामों का आखिरत का कोई फ़ायदा नहीं हो, दुनिया में भी वो बेकार और गुनाह के काम है, उसमें खर्च करने पर शैतान उभारता है। तो इंसान को सोच समझ के काम करना चाहिए। फिर युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। वो जिसे चाहे हिकमत और दानाई देता है, और जो शख्स हिकमत और समझ दिया जाए वो बहुत सारी भलाई दिया गया। और हिकमत से मतलब क्या है? अक़ल और फ़हम, इल्म और बाज़ के नज़दीक अच्छी राय, यानी अच्छे मौके पर सही फ़ैसला करना सही टाइम में, तो ये हिकमत है। हदीस में भी है कि दो शख्सों पर रश्क किया जा करना जायज़ है। एक वो है जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो इसे राह हक़ में खर्च करता है, और दूसरा वो जिसे अल्लाह ने हिकमत दी, जिससे वो फ़ैसला करता है और लोगों को इसकी तालीम देता है। तो ये हिकमत का पाना एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये सही बुखारी की हदीस है। और नसीहत सिर्फ अक्लमंद ही हासिल करते हैं। इंसान के पास अक्ल सलीम होती है तो उसको सही फैसले करने के लिए उभारती है। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमुहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तुम जितना कुछ खर्च करो, यानी खैरात, और जो कुछ नज़र मानो, इसे अल्लाह ताला बखूबी जानता है। जालिमों का कोई मददगार नहीं। और नज़र से मतलब यहाँ पर अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी नेकी का इरादा और अल्लाह से पक्का वादा करना, ये नज़र है कि अल्लाह मैं ये काम ज़रूर करूँगा, तो ये जो है ये नेकी का काम ज़रूर करूँगा। ये अच्छी नज़र है जिसको पूरा करना चाहिए। एक तरह से ये कसम है। मगर नज़र और नियाज अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर नज़र मानना, ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम का तरीक़ा नहीं है, बल्कि ये शिर्क है। इन तुब्दु सदक़ात फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहा अल फ़ुक़रा फ़हुव खैरुल लकुम व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अगर तुम सदक़े खैरात को ज़ाहिर करो तो वो भी अच्छा है, यानी जिस वक्त तुम्हें लगता है कि सदक़ा खैरात ज़ाहिर में करने से दूसरों को तरग़ीब होगी, तो फिर वो सदक़ा खैरात ज़ाहिर में किया जा सकता है, ये अच्छा है। और अगर तुम इसे पोशीदा पोशीदा मिस्किनों को दे दो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है। लेकिन जब ये मकसद ना हो तो इंसान को चाहिए कि अपने सदक़ा खैरात को खामोशी से छुप कर करे, ताकि सिर्फ अल्लाह के लिए हो, इसके अंदर रियाकारी ना हो। वो इसका अजर सवाब अल्लाह से उम्मीद रखे कि अल्लाह ताला ही इसे अजर और सवाब देगा।
اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ صدقہ خیرات سے انسان کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء ولا تنفقوا من خیر فلانفسکم ولا تنفقوا الا ابتغاء وما تنفقوا من خیر یوفى الیک وانتم لا تظلمون۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بتانا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ باقی اگر کوئی نہیں مانتا تو اسے اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی اس کے لیے بتانے والا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ کیوں لوگوں نے کفر کیا تمہارے بتانے کے بعد بھی۔ اور یہی فارمولا ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کسی کے لیے خیر کی بات بتا تو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، تو اگر کوئی دین کو بھلائی کی بات، دین کی بات نہیں سننا چاہتا، نہیں ماننا چاہتا، تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ اور پھر تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ ولا تستطيعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم ولا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے اور جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے، یعنی وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے تو دوسرے لوگوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ مالدار لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر ان کے چہروں پر جو کیفیت ہوگی کہ وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو انہیں پہچان لیں گے آپ، اور لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جو کسی دینی کام میں اللہ کے دین کی وجہ سے اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، وہ اپنے روزی روٹی پر کمانے پر زیادہ وقت نہیں لگاتے، اور وہ ضرورت مند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ان کی ضرورتوں کا خیال کے لیے معاشرے میں جاننا چاہیے لوگوں کو کہ ایسے لوگ ہیں، تو ان کی ضرورتوں کو بغیر مانگے پورا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو کھجور، ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در در جا کر سوال کرتا ہے۔ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا تو گویا کہ ایک تو فقیر ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، اور ہمیں ان کو بھی دے دینا چاہیے اگر وہ مانگتے ہیں ہم سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ سخت ضرورت مند ہوتے ہیں، مگر وہ اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں لیکن لوگوں سے سوال سے بچتے ہیں، تو ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی کہ صدقہ خیرات کتنا ضروری ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ہے جو انسان پر اگر وہ صاحب نصاب پر فرض ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نفلی صدقات خیرات بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے، اور اس کو ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور صدقہ خیرات جب اللہ کی رضا کے لیے انسان کرتا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکت دیتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس کا مال کم ہو جاتا ہے۔ پھر آگے ہے، اچھا اس آیت کا ترجمہ، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اور نہ خوف اور غم جو ہے یہ جنت ہے، کیونکہ دنیا میں تو خوف اور غم سے کسی انسان کو نجات نہیں ہے مکمل طور پر، لیکن
دنیا میں بھی ایک سکون تو ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے لوگوں کا خیال رکھنے سے، لیکن آخرت میں جنت میں کوئی غم یا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ والذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی يتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک جاتا ہے، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، یعنی جو ماضی میں انسان نے سود خوری کر لی، اب اسے نصیحت پہنچی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے، تو اسے فوراً رکنے کی بندوبست کرنا چاہیے اور سود سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے، سود خوری سے یا سود کی لین دین سے۔ سود لینا بھی اتنا ہی برا ہے جتنا سود دینا، تو دونوں کے لیے یہ ہے کہ سود کا جو بھی لین دین ہے اس سے انسان فوری طور پر چھوڑ دے اسے، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو کچھ دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنم ہی ہے، ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، سود کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ سود آج کل ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ گھسا ہوا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کو ہر حال میں دعا مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو سود کے کسی بھی لین دین میں یہ اگر انسان ہے تو اس کو فوری طور پر اس سے نکلنا چاہیے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی سود کی کمائی میں نہ تو کوئی برکت ہے، تو دنیا کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں کہ سود بظاہر لگتا ہے کہ سود سے آسانی سے انسان کما لیتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور صدقہ خیرات کرنے سے مال میں برکت آتی ہے اور اللہ کی محبت ملتی ہے، تو انسان کو حرام ذریعوں سے کبھی بھی کمانے کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ اداسی ہے اور غم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ یعنی ایمان کا حصہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچے، اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ بہت ہی سخت وعید ہے جو کہ کسی اور نافرمانی کے کام پر اللہ نے نہیں دی ہے، یعنی کہ سود کے لین دین پر ایسا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہ رہے ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے، اور باز نہ آئے تو اس صورت میں اس کی گردن اڑا دے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جانتے بوجھتے انسان اگر سود میں پڑا ہے تو یہ جیسے ایمان کے بعد مرتد ہو گیا ہے، اسی لیے اس کو مرتد کی سزا دی گئی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر کوئی تنگی والا ہے تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی کہ
قرض کی ادائیگی کہ تم اب سود تو لین دین صحیح نہیں ہے، لیکن قرضہ دینا اسلام کا طریقہ ہے کہ انسان ضرورت مند کو قرضہ دے سود کے بغیر. اور پھر انسان جس کو قرضہ دیا وہ واقعی میں بہت زیادہ مشکل میں ہے کہ وہ قرضہ وقت پر نہیں ادا کر سکتا، تو اس کو تھوڑی بہت اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو ہمیں اس کو تھوڑی وسعت دینی چاہیے. اور اگر واقعی میں کسی قرضے کے بعد کسی کے پاس صحیح معنوں میں طاقت ہی نہیں ہے واپس دینے کی، تو انسان اسے معاف کرنے کی اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ معاف بھی کر دے، تو اس کا بہت ہی اجر و ثواب ہے. احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے. تو دیکھا سود جو ہے اس کا نقصان ہے، مگر صدقہ کرنا اور قرض دینا یہ اچھے کام ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو بعض حدیث کے لحاظ سے قرآن کریم کی آخری آیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے نزول کے چند دن کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله وليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واللہ بكل شيء علیم. یہ قرآن کی بہت سب سے لمبی آیت ہے اور یہ قرض کے بارے میں ہے. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھایا ہے. یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے اور قرض دے رہا ہے وہ خود نہیں لکھ پاتے کسی وجہ سے یا کسی گواہ سے لکھوا رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری امانت کے ساتھ لکھے، اور اپنی اللہ نے اگر اسے صلاحیت دی ہے اس کام کی تو وہ انکار نہ کرے. بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو، یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پر زور دے کہ صحیح طرح سے سب لکھا گیا ہو، وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. یعنی جو قرضہ لے رہا ہے وہ لکھوائے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، لکھوانے میں کوئی غلطی نہ کرے. ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو. اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے. تو جب عورتیں ہیں تو 2 اس لیے رکھی گئی کہ ایک عورت اگر بھول جائے تو پھر دوسری عورت اس کو یاد دلا دے، اس لیے 2 عورتوں کی گواہی رکھی ہے، کیونکہ عورتیں اس معاملے میں حساب کتاب اور ان چیزوں میں کم توجہ دیتی ہوتی ہیں،
اور ان کا دماغ دوسری چیزوں میں زیادہ لگا ہوتا ہے، تو بہتر ہے کہ کیونکہ اہم معاملہ ہے تو ایک عورت کے بجائے 2 عورتوں کی گواہی رکھی گئی، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کرو، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ بعض لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ لکھوا رہے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرض کی لین دین چاہے بھائیوں میں بھی ہو، رشتہ داروں میں بھی ہو، ان کی تفصیلات کو لکھ لینا چاہیے اور گواہوں کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ آئندہ چل کے کوئی اس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ فروخت اور خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو۔ وہ یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، یعنی لکھنے والے سے بھی غلط کام نہ کروایا جائے اور دھمکی نہ دی جائے غلط کام کرنے کے لیے، اور نہ ہی گواہ کے ساتھ، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں، جو خرید و فروخت میں کس وقت صرف لکھوانا ہے؟ جب وہ خرید و فروخت ادار ہو، ٹھیک ہے، یعنی سودا طے ہو جانے کے بعد بھی انحراف کا خطرہ ہو تو، ورنہ کسی کو پیسے دیے اور اس سے چیز لے لی اسی وقت تو اس میں لکھوانا ضروری نہیں ہے۔ تو نقد سودے ہو اس میں لکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور بعض یعنی کہ بڑی چیزیں جیسے مکان بیچنا ہے یا دکان ہے یا باغ یا حیوانات ہے تو ان پر جس وقت سودا ہو رہا ہو اس وقت لکھوا لینا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ وَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو، لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ دیا کرو، یعنی کوئی قیمتی چیز کو رکھ دے انسان، اگر لکھوا نہیں سکتا تو رہن کے طور پر کوئی چیز رکھ دے۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گنہگار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ دیکھیے، اس آیت پہ چیزوں کو رہن رکھنے یا گروی رکھنے کی دلیل ملتی ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہے تو وہ جو رہن رکھی ہوئی چیز ہے، یعنی جس کو گروی چیز بنایا گیا ہے، جس کو چھوڑا گیا ہے قرض دینے والے کے پاس، تو وہ اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اس سے خود فائدہ اٹھائے جب تک وہ چیز اس کے قبضے میں ہے۔ اس سے اگر اس سے کوئی نفع ہو رہا ہے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ نفع اور فائدے کا حقدار اصل مالک ہوگا۔ ہاں، البتہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو رکھنے کے لیے خرچہ ہے تو پھر وہ خرچ جو ہے وہ بھی مالک پر ہوگا، وہ پھر جس نے رکھی ہے اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور رہن والی چیز جیسے ہی قرضہ پورا ہو اسے دے دینی چاہیے۔ البتہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، وہ سفر میں ہے، کوئی ایسی قیمتی چیز بھی نہیں ہے جو وہ کسی کے پاس رکھوائے، لیکن وہ بہت ضرورت مند ہے تو اس کو قرضہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر لکھنے والا بھی کوئی موجود نہیں، چیز کو لکھا بھی نہیں جاتا تو قرض دیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہ ایک امانت کے طور پر اسے دھیان رکھنا چاہیے اور اس کا اپنا قرضہ اسے ادا کرنا چاہیے اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اور جو گواہ ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ صحیح گواہی دے، ٹھیک ہے۔ اس کو گواہی کو چھپانا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بدترین گواہ کی نشاندہی بھی فرما دی گئی۔ تو گویا کہ انسان جو گواہ بن رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہی جب معاملہ خراب ہو رہا ہے تو گواہی دے دے، یہ نہ کہ چھپا دے اپنی گواہی کو، اور نہ ہی وہ بری گواہی دے، غلط گواہی دے۔
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دیکھیں انسان کے دل میں تو ہر وقت خیالات آتے ہیں، تو کیا اچھے برے ہر خیال پر جو انسان کے دل میں آیا اور نکل گیا اس پر اس کی پکڑ ہوگی؟ تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، یعنی جو وسوسے ہر وقت آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، ان پر پکڑ نہیں ہے، البتہ ان پر گرفت ہوگی جس پر عمل کیا جائے یا جن کا اظہار زبان سے کر دیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات پر محاسبہ نہیں ہوگا، صرف ان پر محاسبہ ہوگا جو پختہ عزم اور ارادے میں ڈھل جائیں، یعنی انسان باقاعدہ دل میں پلاننگ کر رہا ہو کسی گناہ کی اور پھر اس پر عمل کی کوشش بھی کرے، یا زبان سے دوسروں کو بتائے بھی کہ میں یہ کام کروں گا ضرور، یہ برا کام میں ضرور کروں گا، تو یہ جو ہے یہ پھر ایسے خیالات اور پکے ارادوں پر انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے بخش دے، سر کیا مطلب ہے کہ اگر کسی سے محاسبہ ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ پھر، چونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، مگر انسان کو اپنی طرف سے بچنا چاہیے برے ارادوں سے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو اس آیت میں ایمانیات کا ذکر ہے اور اہل ایمان کو ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی آیت لا تکلف اللہ نفس، اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور اس کی فضل و کرم کا تذکرہ ہے جو ہم ابھی پڑھیں گے۔ تو یہ جو دو آیات ہیں سورہ بقرہ کی، ان کی احادیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یعنی کہ اس پر، ان آیات کو پر عمل رکھنا، ان پر عقیدت رکھنا، ان کو ماننا صحیح دل سے، اس کے مطابق عمل کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جو 3 چیزیں ملیں، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی، یہ 2 آیات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی، یہ احمد کی اور نسائی کی ہے۔ تو ان 2 آیات کو انسان کو یاد کر لینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے آمن الرسول، اور اگلی آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے یا خطا کی ہوئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما آمین۔ تو سورہ بقرہ الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی۔